خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ HD TV کی خصوصی رمضان نشریات اور افطار نشریات مسکراتا رمضان، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب چونکہ لمحہ لمحہ جو ہے گزرتا جا رہا ہے اور افطار کا جو لمحہ ہے وہ اب قریب آتا جا رہا ہے، یعنی وہ موقع جس وقت یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا نعمتیں موجود ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں پانی کا استعمال کرتے ہیں لیکن شاید پانی کو نعمت نہیں سمجھتے، لیکن روزے میں اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی کیا حیثیت ہے اور کھانے کی کیا حیثیت ہے۔ ایک گندم کی روٹی جسے ہم بعض دفعہ بالکل بھی لفٹ نہیں کراتے نا، اس کا اندازہ بھی روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے اس لیے بھی فرض کیے ہیں تاکہ جو لوگ یہ اچھا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے یا بھوکے رہتے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا بھی ہم احساس کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ روزے فرض کیے۔ بہرحال اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، سیلیبریٹی سیگمنٹ ہے اور چونکہ ہمارا پیغام ہی یہی ہے کہ اسمائل تو بنتی ہے، تو اسمائل بنتی ہے تو مسکراتا رمضان ہے، اور مسکراتا رمضان ہے تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود نہ ہوں جو کہ آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج یکم رمضان المبارک کو ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے ہیں، میرے ساتھ کئی شوز کر چکے ہیں۔ ہم اگر صحیح چیزیں بتائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے، اس لیے ہم کبھی بھی صحیح وقت نہیں بتاتے کہ ہم کب سے ایک ساتھ پروگرامز یا شوز کرتے چلا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم آفریدی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بڑا اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج تاریخ میں پہلی دفعہ فرسٹ رمضان کو ہی میں آپ کے ساتھ یہاں اس افطار نشریات میں موجود ہوں۔ بڑی بات ہے، ورنہ پہلا دن تو ہمیشہ گھر میں ہی گزارتے ہیں، اور ظاہر بچوں کی شادی ہو گئی، اب بیگم گھر پہ اکیلی آج افطار کرے گی، اگر تو ہو سکتا ہے پڑوس میں بھی میری بہن رہتی ہے تو ساری گیدرنگ آ جاتی ہے، لیکن میں نہیں ہوں گا۔ لیکن بہرحال آپ کا حکم تھا، آنا ضروری تھا، اور آپ کے ڈائریکٹر آصف کلام اور ساری ٹیم یہ سب اپنے ہی ہیں، اور آپ کی توسط سے ہی بے شمار لوگوں سے ان لوگوں سے تعلق ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ رمضان فرسٹ رمضان، آج روڈ بھی خالی ملے مجھے، اور اس کی وجہ یہ کہ اتوار کو پڑا ہے رمضان، اتوار کو پہلا رمضان۔ میں سارے راستے سوچتا آ رہا تھا کہ یہ کیسا ایونٹ ہے اور یہ کیا ہے، لوگ گھروں سے نکلے نہیں اور روڈ، پھر پتہ چلا اتوار ہے، تو اتوار کو رمضان آ گیا ہے تو سارے ہر گھر میں افطار پارٹی ہو رہی ہوگی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے چلے آ رہے ہیں، عمر شریف صاحب کے زمانے سے ڈرامے کرتے آ رہے ہیں یا کیا؟ جی جی جی، عمر بھائی سپر ہٹ تھے، اور شاید انہی کا ڈرامہ ابھی بھی کیبل پہ ڈرامے چلتے ہیں نا، میں نے آپ کے پرانے ڈرامے، بہت پرانے والے ڈرامے بھی دیکھے۔ ہاں جی جی جی، تو وہ یہ مسکراہٹ ایک ایسا کام ہے کہ وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، وہ ڈرامے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ملتا ہے، مختلف لوگ ملتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ڈرامہ کل ہی تو دیکھ رہے تھے، صبح ہی تو دیکھ رہے ہیں فلاں ڈرامہ، جن کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے، اور میری تو ہمیشہ سے گزارش رہی ہے کہ ہر ویور سے کہ جب بھی آپ عمر شریف کو دیکھیں یا معین اختر کے کوئی کلپ دیکھیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور جو ساتھ لوگ ہیں ہماری صحت کے لیے بھی دعائیں جاری رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں اگر دعائیں کریں گے تو یقیناً لگے گی، کیونکہ مسکراہٹ بانٹنے والے کم لوگ رہ گئے۔ بالکل بالکل۔ تو رمضان المبارک میں کیا تبدیلی آتی ہے آپ کے روٹین میں؟ کیا تبدیلی آتی ہے روٹین میں؟ یہ ہے کہ نماز روزہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف باقاعدہ رجوع ہوتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو بس یہی تبدیلی ہے، ورنہ کام تو جاری رہتے ہیں، افطار یا سحری نشریات میں چلے گیا۔ اس دفعہ تو پی ٹی وی سے میرا ڈرامہ ابھی آن ایئر ہو رہا ہے، اور آج ہی سے فرسٹ ایپیسوڈ ہوگا، پیار کا تڑکا۔ پیار کا تڑکا، ہاں، نیم مزاحیہ سے سیریل ہے، اور وہ پورے رمضان چلے گی روزانہ، تو اس میں مصروف ہے، اس کی ریکارڈنگ میں مصروف ہے اس دفعہ تو۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ تھیٹر پلے شاید پتہ نہیں اس دفعہ کر سکوں نہیں کر سکوں، ورنہ تھیٹر پلے کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کی پبلسٹی اور اس کی کہانی، اس کے کردار کو لے کے۔ اور پہلے FM11 جب میری کیسٹ آتی تھی تو سمجھ لیں رمضان کے دوسرے تیسرے دن سے اس پہ کام شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ عید پہ
وہ ریلیز کرنا لازمی ہوتی تھی اور بہت ڈیمانڈ تھی اس کی, بڑا مارا ماری ہوتی تھی جب وہ ریلیز ہوتی تھی, تو اس کے حوالے سے تیاریاں ہوتی تھیں. اس دفعہ تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہوگی اور جناب مختلف پروگرامز ہوں گے, تو بس یہی ہے, شوز بڑے کیے, کانسرٹ, مختلف طرح کے. اس دفعہ ایونٹس بھی زیادہ ہوئے ہیں, پھولوں کی نمائشیں ہوئی ہیں, موسم بہار جاری اور ساری ہے, تو اس حوالے سے بڑی تقریبات ہوئی ہیں, تو بہت سارے شوز میں بے پناہ مصروف رہے. آج پہلا دن تھا کہ تھوڑا آرام کریں گے, لیکن آپ کے پاس آتے رہے. صحیح بات ہے. اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کہتے یہ ہیں کہ آرٹسٹ چونکہ رات میں جاگنے کے عادی ہوتے ہیں, جی جی, تو سحری تک تو جاگ ہی رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اب تو عام عوام بھی, عام پبلک بھی جاگ رہی ہوتی ہے. کرکٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, تو نوجوان جب وہاں جاگ رہے ہوتے ہیں, خواتین گھر میں اپنے مختلف عید کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہیں. اب تو ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ سحری میں جا کے سحری کر کے پھر سونا نماز پڑھ کے, تو روٹین چینج عام مسلمان کی ہو ہی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں ویسے بھی رات جاگنے کا 2-3 بجے کے بعد تو شہروں میں لوگ سوتے ہیں روٹین میں, اور یہ انتہائی غلط ہے. نارملی ہمارا فنکار ہے, ہمارا تو تعلق کام ہی رات کا ہے, تو ہمیں تو جاگنا پڑ گیا ساری زندگی. دھوپ بہت کم دیکھی ہے, اور جب بھی دھوپ میں موقع ملتا ہے تو 5-10 منٹ تو کھڑے ہو کے سارا آسمان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ دھوپ لگے, کچھ انرجی آئے. تو دھوپ انرجی ہے, تو ہمیں بھی گوروں کے یہاں صبح 6-7 بجے شاپس کھل جاتی ہیں, ہمارے ہاں تو اب 12-1 بجے کے بعد. ہمارے یہاں تو کوئی وہی نہیں ہوتا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارا آبی کا آبا بگڑا ہوا ہے. اس طرح صحت بھی بگڑ رہی ہے, ماحول بھی بگڑ رہا ہے, اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی صحیح نہیں چل رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے, یا مسکراہٹ بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی ہر چیز بھول جائے اور ذرا نہیں؟ دیکھیں مسکرائے ضرور, لیکن ہمارے عام طور پہ میرے کام میں کوئی نہ کوئی طنز, کوئی ایسی علم, کوئی گہری بات چھپی ہوتی ہے کہ اس ماحول میں بھی, کیونکہ ہمارے یہاں مسائل اتنے ہیں. آپ جناب سونے بیٹھو, سونے لیٹو تو بجلی غائب, نہانے بیٹھو پانی غائب, کھانے پکانے بیٹھو تو گیس غائب, گھر سے نکلو موبائل غائب, سکون غائب, راتوں کی نیند غائب, دن کا چین غائب, قانون غائب, انصاف غائب, تو سب کچھ غائب ہے. بڑوں سے بات کرو, ہاں بڑوں سے بات کرو, وہ کچھ نہیں کہتے. کہتے بجلی نہیں ہے جنریٹر لے لو, گیس نہیں ہے سلنڈر لے لو, پانی نہیں ہے ٹینکر لے لو, گھر سے نکلو تو موبائل بچانے کے لیے گارڈ ساتھ میں لے لو, سرکاری ہاسپٹل میں دوائی باہر سے لے لو, اچھی تعلیم کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں داخلہ لے لو, سامنے سڑک خراب ہے گاڑی ادھر سے لے لو, ادھر گٹر بند ہے پیچھے سے لے لو. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. تو اس میں ماہ رمضان میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور ایک نیکی کی طرف سفر کرنا چاہیے, اپنی روٹین کو درست کرنا چاہیے, تاکہ مجموعی طور پر ہم پاکستان کو درست سمت میں لے جا سکیں. ہمارے بڑوں کو خاص طور پہ سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, مزید آپ سے گفتگو کریں گے, اور آپ یہ بھی بتاتے چلیں نا, کیونکہ افطار نشریات ہیں, تو میرا پہلا روزہ کشادگی کا سیگمنٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تھوڑی سی دیر میں. یہاں ایک وقفہ لیں گے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے مرکزی نشریات, مسکراتا رمضان, سیٹ انٹرٹینمنٹ.